الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ میرا محترم بھائیوں اور دوستو، 2 دن پہلے ایک نیا سال شروع ہوا، 2025۔ سال آتے جاتے رہتے ہیں، ایک ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہوتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے یہ، چاہے چاند سے چلنے والے مہینے ہو یا سورج سے چلنے والے مہینے ہو، یہ سارے کے سارے دن بنائے ہوئے اللہ کے ہیں۔ سورج بھی اللہ کا، چاند بھی اللہ کا۔ اللہ نے دنیا کا نظام ایسا چلایا ہے کہ کچھ مہینے چاند سے چلتے ہیں، کچھ سورج سے چلتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ سورج سے چلنے والا سال اور مہینہ یہ کوئی غیروں کا ہے اور چاند سے چلنے والا یہ مسلمانوں کا ہے۔ یہ تو تقسیم ہو گیا ہے، ورنہ در حقیقت دیکھا جائے تو شریعت میں بہت سارے احکام چاند سے چلتے ہیں، بہت سارے سورج سے چلتے ہیں۔ نمازوں کے اوقات سورج سے چلتے ہیں کہ صبح کا وقت ختم کم ہوتا ہے فجر کا کہ جب سورج طلوع ہو جائے، عصر کا وقت ختم تب ہوگا جب سورج غروب ہو جائے، مغرب کا وقت تب شروع ہوگا جب سورج جو ہے وہ بالکل غروب ہو جائے۔ تو دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے اس طرح چلایا ہے۔ رمضان کے روزے دیکھو، حج کا مہینہ دیکھو تو وہ چاند سے چلتے ہیں۔ یہ شریعت کے بہت سارے احکام کچھ چاند کے ساتھ ہے، کچھ سورج کے ساتھ ہے۔ چاند سے سال پورا ہوتا ہے وہ بھی ہمارا ہے، اور سورج سے سال پورا ہوتا ہے وہ بھی ہمارا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ بعد میں جا کر اسلام نے اپنے اکثر چیزوں کو چاند کے ساتھ لگا دیا ہے، اور شریعت نے جس چیز کو اسلامی کیلنڈر کہا ہے وہ کیلنڈر چاند سے چلتا ہے، اسلامی کیلنڈر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اسلام بہت پھیلنے لگا تو ایک بات یہ سامنے آئی کہ کوئی اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے۔ جیسے کیلنڈر ہر قوم کا ایک کیلنڈر ہوتا ہے، ہر مذہب کا ایک کیلنڈر۔ جیسے عیسائیوں نے یہ ایک اپنا کیلنڈر تجویز کر لیا کہ ہمارے دن رات اور ہمارا کیلنڈر یہ ہے جو سورج سے چلتا ہے۔ مسلمانوں میں ایک بات آئی کہ ہمارا بھی کیلنڈر ہونا چاہیے، تو اس کے لیے یہ کہ یہ جو مہینے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو رائج تھے اور صحابہ اکرام جس مہینوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو چلاتے تھے اور ان کی زندگی کے کام کاج جس مہینے سے ہوتے تھے، جس کو آج میں اور رجب اور شعبان سے یاد کرتے ہیں، تو یہ مہینے سے بات یہ سامنے آئی کہ اب کوئی اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے۔ بہت سارے صحابہ اکرام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے مشورہ دیا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے جب سے اسلامی کیلنڈر شروع ہو۔ کچھ نے کہا کہ جب آپ نے جب بدر فتح ہوا تب ہو۔ کچھ نے کہا کہ جب آپ کو نبوت ملی تب سے ہو۔ کچھ نے کہا جب فتح مکہ ہوا تب سے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رائے یہ دی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تب سے اسلامی کیلنڈر کا پہلے سال کا آغاز اور ابتدا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اسی پر فیصلہ ہو گیا۔
کہ اب سے اسلامی کیلنڈر جو ہوگا وہ جو ہے وہ ہجری سے اس کا کیلنڈر کی ابتدا ہوگی. جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی وہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال. تو خیر بہرحال یہ کچھ مہینے چاند سے چلتے ہیں، کچھ سورج سے چلتے ہیں. چاند سے بھی سال ختم ہوتا ہے، سورج سے بھی سال ختم ہوتا ہے. 2-3 دن پہلے جو سال ختم ہوا، جو سورج سے چلنے والے سال کا سال ختم ہوا. مجھے اور آپ کو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ایمان والا ہر چیز میں رہبری پاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہر موقع پر رہبری فرمائی ہے، اور اسلام نے ہمیں ہر موقع کی تعلیم دی کہ دنیا میں ایسا اتار چڑھاؤ آئے تو تمہیں اس سے کیا سبق لینا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر 30ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ عصر، اس میں جو ابتدائی آیت ہے والعصر، زمانے کی قسم کھائی ہے، قسم ہے زمانے کی. کیا زمانہ؟ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ایک زمانہ اور ایک پیریڈ دیا ہے. کسی کو 40 سال، کسی کو 50، کسی کو 80، کوئی بہت کم ہوتے ہیں جو سینچری مار جاتے ہیں، ورنہ اکثر اس سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں. اللہ نے زندگی گزارنے کا ہر ایک کو ایک زمانہ اور پیریڈ دیا ہے، اور یہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ ملا ہے، کسی کو دوبارہ ملنے والا نہیں ہے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. بندہ جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو بار بار اللہ سے درخواست کرے گا، یا اللہ مجھے دوبارہ بھیج دیجئے، اب اچھے کام کروں گا. لیکن ایک ہی مرتبہ چانس ملا تھا، اب ملنے والا نہیں ہے. تو یہ جو زندگی ہے جو اللہ نے اس کو دی ہے، یہ اس کے لیے سرمایہ اور کیپٹل ہے. اور یہ ایک ایسا سرمایہ ہے جو روزانہ تم سے گٹ رہا ہے. ایک باپ اپنے بچے کو کمانے کے لیے پیسہ دے کہ جا بیٹا دھندا کر، اور جب سال کے اخیر میں باپ اس کا حساب لے کے بتا تو نے کیا کمایا ہے، تو دیکھے کہ اس نے 1,12,00,000 کیے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی کیپٹل اور اپنے موڑی کی بھی حفاظت نہیں کر سکا، کہ وہ تو نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، جو زمانہ دیا ہے، وہ میرا اور آپ کا کیپٹل ہے. جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے اسی میں کرنا ہے، اس کے بعد کرنے کا چانس نہیں ملنے والا ہے. یہ میرا اور آپ کا کیپٹل ہے جو روزانہ میرے اور آپ سے ہاتھ سے جا رہا ہے. ہم سے روزانہ وہ ہاتھ سے چلا جا رہا ہے، تو میں اور آپ اپنا سرمایہ روزانہ کھو رہے ہیں. مہینہ ختم ہوا، وہ میری اور آپ کی زندگی کا ایک مہینہ ختم ہوا. سال ختم ہوا، وہ میری اور آپ کی زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا. اللہ جیسے آپ نے دیکھا بچے کھانے بناتے ہیں 1 سے لے کے 10 تک، 11 سے لے کے 20 تک. کسی آدمی کے 60 سال ہو تو ختم ہو گیا. 2024 ختم ہوا، ہر ایک کے ایک کھانا ختم ہو گیا، ایک باکس ختم ہو گیا تیرے سال کا. اس لیے اسلام کا جو کانسیپٹ ہے نا، وہ اسلام کا کانسیپٹ سال کے ختم ہونے پر سیلیبریٹ کرنے اور خوشی منانے کا نہیں ہے. آج یہ ہم کو مغرب نے اور ویسٹ نے ہم کو یہ کلچر دیا ہے کہ سال کے ختم ہونے پر تم سیلیبریٹ کرو، خوشیاں مناؤ. اس لیے غیر تو کیا مسلمان بھی دیوانے ہو رہے ہیں. اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب تمہارا یہ سال ختم ہو تو خوشی منانے کا نہیں ہے، یہ سیلیبریٹ کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ افسوس کرنے کا مقام ہے کہ زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا. اس لیے برتھ ڈے کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں. ہم کو ویسٹ سے کیا تصور ملا ہے کہ تمہارا ایک سال ختم ہوا، نیا سال شروع ہونے جا رہے، تم 20 کے تھے 21 کے ہو گئے، تم 40 کے تھے 41 کے ہو گئے، لہذا خوشی مناؤ، سیلیبریٹ کرو اس کو، ایک نئے سال میں تم نے قدم رکھا. اسلام یوں کہہ رہا ہے کہ نہیں، ارے پاگل، یہ خوشی منانے کی چیز نہیں ہے، افسوس کرنے کا مقام ہے کہ تیری زندگی سے ایک سال ختم ہو گیا ہے، اب یہ کبھی دوبارہ تیرے ہاتھ آنے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، والعصر. اللہ کسی بات کی جب قسم کھاتا ہے تو اسے کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، وہ اس کی اہمیت بتلانے کے لیے کہ دیکھو یہ تم کو جو چیز ملی ہے نا زندگی، اور زندگی کا جو زمانہ، دن رات، گھڑی گھنٹے، 24 گھنٹے اور مہینے اور سال، یہ ایسے قیمتی ہے کہ ہم اس کی قسم کھا رہے ہیں. اس کی قدر کر لو، یہ ایک ہی مرتبہ تمہیں چانس ملا ہے، اور یہ ہر سال تم سے جا رہا ہے، روزانہ گھٹ رہا ہے. مہینہ پورا ہو رہا ہے تو تم سے وہ زندگی کم ہو رہی ہے، سال جا رہا ہے تم سے وہ زندگی کم ہو رہی ہے.
اس کی قدر کر لو. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے اور نقصان میں. ارے بھائی کیوں خسارے میں ہے، کیوں گھاٹے میں ہے؟ تم کو جو کیپٹل ملا ہے نا، موڑی ملی ہے، اس کو تم کھو رہے ہو. زندگی تمہاری روزانہ کم ہو رہی ہے، تم روزانہ اپنی موت کے قریب جا رہے ہو. ایک سال ختم ہو گیا، وہ سال کبھی واپس آنے والا نہیں ہے. یہ خوشی منانے کا، سیلیبریٹ کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ تو غم کرنے کا، افسوس کرنے کا مقام ہے کہ ایک سال ختم ہو گیا ہے. تو میرا محترم عزیز اور دوستو، سال آتے جاتے رہتے ہیں، ایک ختم ہوتا ہے، دوسرا شروع ہوتا ہے. مجھے اور آپ کو اس سے کیا سبق لینا ہے؟ مجھے اللہ نے ایک زندگی دی ہے، وہ زندگی کم ہو رہی، کتنی فاسٹ دن رات جا رہے. کہاں 2023 کا ختم یاد کرتے ہیں اور یار یہ 2024 ختم ہو گیا. کہاں یہ رجب شروع ہوا تھا 2023 والا، اور یہ تو کیا ہے، ابھی یہ شروع ہو گیا ہے، رجب شروع ہو گیا. کہاں 24 گھنٹے پورے تھے، انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے، دن رات. کہاں ہفتہ پورا ہو جاتا ہے، یہ جمعہ اب اور جمعہ. ابھی گزشتہ جمعہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کل ہوا. کل کوئی کام ہم نے کیا تھا، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ یار تو ابھی 1 گھنٹے پہلے کام ہوا ہے. ایسے ہفتے پورے اور مہینے ایسے پورا ہو رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تو 2-4 دن اور مہینہ پورا ہو گیا ہے، پہلی تاریخ آ گئی. اور سال بھی ایسے ہی فاسٹ ختم ہو رہے ہیں. زندگی انسان کے ہاتھوں سے جا رہی ہے. سمجھدار عقل مند وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی زندگی کی قدر کر لے، اس کو فضولیات، لغویات، بیکار کے کاموں میں نہ مشغول کرے کہ اس میں نہ میرا فائدہ ہے نہ کسی اور کا فائدہ ہے. اگر میں نے اپنی زندگی کو ضائع کر لیا، مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں اس زندگی میں جو اللہ نے اس کو اوقات دیے ہیں، ان کی سب سے بڑی دلچسپی سے اپنے ٹائم کو ویسٹ کرو. ٹائم کی حفاظت کرنا، زندگی کی قدر کرنا، کہ ایسے کام کرنا جو مجھے دنیا میں بھی فائدہ دے، آخرت میں بھی فائدہ دے. آج میری اور آپ کی زندگی کا یہ یوں سمجھو کہ زندگیوں سے نکل گیا ہے. اپنی زندگی کی حفاظت کرنی، اپنے اوقات کی. اللہ نے ایک ہی چانس دیا ہے، سال ختم ہو رہا ہے. اب گزشتہ جو سال میرے اور آپ سے کوتاہیاں ہوئی ہے، اس کا حساب کرنا ہے. ایک سمجھدار تاجر، کام کرنے والا، دھندا کرنے والا وہی ہوتا ہے جو سال میں 6 مہینے میں اپنے دھندے کا حساب کرے. کہ کہاں کھڑا ہوں میں، نظر تو بہت آ رہا ہے، مال آ رہا ہے، مال جا رہا ہے، یہ آدمی ہے، یہ کر رہے، فلانا یہ ہو رہا ہے. لیکن اب سال کے اینڈ میں جب دیکھتا ہے تو یار گزشتہ سال جتنا تھا اب تو میرے کیپٹل میں کمی آ گئی، خرچہ میرا زیادہ ہو گیا ہے. ہمیشہ اپنا حساب کرتا رہتا ہے. اور آئندہ کے لیے اگر کچھ کوتاہی، گزشتہ میں کچھ کمی کوتاہیاں ہوتی ہے کہ یہ مال نہیں لینا چاہیے، یہ لے لیا، یہ پارٹی کو مال نہیں دینا چاہیے، اس کو دے دیا، یہاں پیمنٹ پھنس گیا. اب آئندہ کے لیے اچھی نیت کرتا ہے، کبھی یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ بھول نہیں کرنی. اب گزشتہ سال مجھ سے بھول ہو گئی، اب آئندہ مجھے یہ بھول نہیں کرنی ہے. یہ سمجھدار آدمی ہے. اللہ نے ایک سال جو گزروا دیا 2024 کا، اس میں اپنا جائزہ لے. بہت کوتاہیاں میرے اور آپ سے ہو گئی، بہت کوتاہیاں ہوئی. کتنی نمازیں چھوٹی ہماری، کتنی فجر قضا ہوئی، کتنی فجر قضا ہوئی میری اور آپ کی. کتنی نماز ایسی ہے جو بغیر جماعت کے پڑھی. کم از کم اس کا اندازے سے تو ایک حساب لگائے کہ کتنی فجر میں نے اور آپ نے رمضان کو چھوڑ کر مسجد میں پڑھی ہے. کتنی فجر پڑھی، چھوڑ دو رمضان، اس کے علاوہ 330 دن میں کتنی فجر پڑھی. تو اگر نظر دوڑائیں گے تو مشکل سے آپ کو 8-10 دکھے گی. الا ماشاءاللہ کچھ ایسے اللہ کے بندے جن کی کبھی نہیں چھوٹتی ہے. اور قضا کتنی مرتبہ ہو گئی، کتنی مرتبہ گھروں میں پڑھ لی. اس کے علاوہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، جائزہ لے اپنا. ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں پورا سال میں نے کتنی پڑھی. آج ظہر سے پہلے کی 4 سنتوں کا میں نے اور آپ نے وہ درجہ دے دیا جو عصر اور عشاء سے پہلے کی 4 سنتوں کا ہے. اس کو بالکل یعنی سنت غیر موقدہ کا درجہ دے دیا کہ ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ہم نے اکثروں نے چھوڑ دی. جائزہ لے، اپنا حساب لگائے کہ پورا سال کیا کیا ہے میں نے. کتنے ایسے سجدے ہیں میرے پورے سال کے کہ جس میں نے 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ تسبیح پڑھی ہو. کون سا ایک ایسا سجدہ ہے جو میں اس بات سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا وہ سجدہ اللہ کو پسند آ گیا ہے. میرے تو سجدے دھڑا دھڑ.
2 سیکنڈ کے، 3 سیکنڈ سے زیادہ کے میرے سجدے نہیں ہوتے ہیں. یہ حساب لے اپنا. پورا سال گزر گیا، ایک قرآن میرا ختم نہیں ہوا ہے. پورا سال گزر گیا ہے. 2024 کا اپنا جائزہ لے. ایک سال ختم ہو گیا کہ ایک قرآن ختم ہوا ہے میرا. اللہ کی کتاب کے ساتھ میری یہ ناانصافی ہے. کتنا بڑا میرا ظلم ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ. 24 گھنٹے ہو جاتے میں ایک رکو نہیں پڑھ پاتا. اتنا تو کتنے بیزی ہیں ہم، اتنے تو کتنے ہم مشغول ہیں کہ 24 گھنٹہ ہو گیا میں نے اور آپ نے ایک رکو نہیں تلاوت کیا ہے. جب 5-10 مرتبہ درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے. اتنا تو کتنا ہم مشغول اور بیزی ہے. پورا سال ختم ہو گیا 2024، ایک قرآن ہمارا ختم نہیں ہوا. اللہ ماشاء اللہ ہوتے ہیں ہر جگہ، دیکھو استثناء ہے، ہر ایک سے بدگمان نہیں ہو سکتے ہم. مجھے اللہ کے بندے جو روزانہ پڑھتے ہیں، جو روزانہ 3 پارے پڑھتے، جو روزانہ 1 پارہ پڑھتے، ہر مہینے ختم کرتے ہیں. لیکن اب میں اکثر ایک سال پورا ہو گئے قرآن نہیں اٹھاتے ہیں. قرآن کتنے مہینے گزر جاتے، اللہ کی کتاب کو ہم دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ آنکھوں سے دیکھے اللہ کی کتاب کو. یہ ہمارا اللہ کی کتاب کے ساتھ کا رویہ ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ارے تو نے کتنا ظلم کیا ہے اللہ کے ساتھ، تو نے اللہ کے نبی کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے، تو نے اللہ کی کتاب کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے. عجیب بات ایک یاد آ گئی. مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت فلاں جگہ مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، آپ دعا کیجیے. حضرت ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تو بیٹھ گئے. کہا ایسا نہ کہو، مسلمانوں نے پہلے اسلام کے ساتھ ظلم کیا، پھر اللہ نے ظالم کو ان پر مسلط کر دیا. انہوں نے اسلام کے ساتھ ظلم کیا ہے. ان کی شادیاں دیکھو، ان کی کمائی دیکھو، ان کے خرچ دیکھو، ان کے دن رات دیکھو کہاں گزر رہے ہیں. انہوں نے اسلام کے ساتھ ظلم کیا ہے. ایسے ہی اللہ نے ظالم کو ان پر مسلط نہیں کیا ہے، انہوں نے اسلام کے ساتھ پہلے ظلم کیا ہے، اس لیے اللہ نے ظالم کو ان پر مسلط کر دیا. یہ میرا اور آپ کا ظلم ہے، دین کے ساتھ ناانصافی ہے. اس لیے اپنا جائزہ لے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اب اللہ سے توبہ کرے اس پر کہ 2024 گزر گیا، یا اللہ تو معاف کر دے، نہیں ہو سکا ہم سے کچھ. آئندہ ہے انشاءاللہ نیت کرتے ہیں اللہ تیرے سامنے، نہیں چھوڑیں گے ایک نماز کو. فجر بھی پابندی کے ساتھ پڑھیں گے. پڑھنا آدمی نیت کرے گا سب آسان ہو جائے گا. میرے اور آپ کی نیت میں کمی ہے، اس میں کوتاہیاں ہیں. ہم نیت ہی نہیں کرتے تو اللہ کی مدد بھی ساتھ نہیں ہوتی ہے. جو بندہ نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. میں چاہوں ہی نہیں اور اللہ کہے کہ لے بیٹا تیرے کو ہم وہاں سے لا کے یہاں کھڑا کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا. میری نیت پر ہے، میرے ارادے پر ہے. نیت کرے گا اللہ کی مدد آئے گی. ہاں نیت کرے. اب 2025 ہے، انشاءاللہ ایک نماز میری نہیں چھوٹے گی. روزانہ اللہ کی کتاب پڑھوں گا. اگر کام دھندے میں میرے سے کچھ 19-20 ہو رہی ہے، کمانے میں کچھ حرام کاروبار میں ملوث ہو گیا ہوں، اس سے توبہ کر لے، اللہ سے مانگے. کچھ ایسے میرے سے لوگوں کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں، گھر والوں کے، ماں باپ کے، بیوی بچوں کے. اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہے، بیوی بچوں کا دل دکھایا ہے، ان سے معافی تلافی کر لے، اور آئندہ سال ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا بیہیو کرنے کی کوشش کرے. زندگی میں بدلاؤ لائے. کچھ سال ختم ہو رہا ہے اور ہر سال ایسا چلا آتا ہے کہ ایک ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہوتا ہے. اس سے میرے اور آپ کی زندگی میں بھی کچھ چینجز آنی چاہیے. گزشتہ پر توبہ کرے، آئندہ کے لیے اللہ کے سامنے اچھے ارادے اور عزائم کرے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.